اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته وعلى عباده الصالحين أجمعين۔ اللہ رب العزت کی تسبیح و تحمید کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین پاک کے تصدق سے آن لائن عرفان القرآن کورس کی اس آج کی نشست میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید۔ اللہ رب العزت آپ تمام لوگوں کو شاد و آباد رکھے، خوش رہیں اور ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہیں۔ فہم قرآن کے اس تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آج حصۃ التجوید میں انتہائی اہم ترین بحث اقسام مدات۔ مد کتنی قسم کی ہوتی ہے، مد کی کتنی اقسام ہیں اور کون کون سی ہیں اور کس طرح ان کو ادا کیا جاتا ہے۔ ہم اس سے پہلے مدات کے حوالے سے یہ دیکھ چکے تھے کہ مد کی لمبائی کے اعتبار سے کتنی اقسام ہوتی ہیں۔ آج مد ہم نے پڑھنی ہے۔ مد دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک مد اصلی اور ایک مد فرعی ہوتا ہے۔ مد اصلی وہ ہے جو کسی سبب کی محتاج نہ ہو، اسے مد اصلی کہا جاتا ہے۔ ایسا مد جو کسی سبب کی محتاج، کسی ریزن کی محتاج نہ ہو، اس وقت اس کو مد اصلی کہتے ہیں۔ جیسے قال، قال، قالوا، قیل۔ اب یہ قرآن مجید میں جہاں بھی الف خالی از حرکت اور ما قبل مفتوح آئے گا یہ مد پڑھی جائے گی اسی طرح یہ لو میں دیکھیے واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ ہے، تو یہ آلریڈی یہ مد اصلی ہے۔ قیلہ میں یا ساکن ہے ما قبل مقصور ہے، اس کو یا مدہ کہتے ہیں، یہ مد اصلی ہے۔ مد فصلی کیا ہے، فرعی کیا ہے؟ مد فرعی وہ مد ہے جو کسی سبب کی محتاج ہو۔ جو کسی سبب کی محتاج ہو۔ ہم نے اسباب مد میں حمزہ ایک سبب پڑھا تھا، اسباب مد میں سے ایک سبب حمزہ پڑھا تھا۔ حمزہ کی مثالیں یہاں دیکھیے۔ مد فرعی وہ مد ہے جو کسی سبب کی محتاج ہو، جیسے جاء، جیء، سوء۔ اس میں مد حمزہ کے سبب سے ہے۔ یہ کیسے ہے، یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ اسباق میں اس کو ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے۔ مد فرعی کی کتنی اقسام ہیں؟ مد فرعی کی 4 قسمیں ہیں۔ مد فرعی کی 4 قسمیں ہیں: مد متصل، مد منفصل، مد عارض اور مد لازم۔ مد متصل، مد منفصل، مد عارض، مد لازم۔ متصل اور منفصل ایک دوسرے کی متضاد ہیں، عارض اور لازم کو یاد کر لیجئے۔ تو یہ رہے آج کے ہمارے 2 سوال تجوید کے اعتبار سے۔ آئیے چلتے ہیں حصۃ الحدیث کی طرف۔ عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال 4 من کن فیہن کان منافقا خالصا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما جب عمر کے ساتھ واو لکھی جائے، عین میم رے کے ساتھ واو لکھی جائے تو اس وقت اس کو عمر عین کی زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں، عین کی
زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور جب عین میم را کے بعد واو نہ ہو تو اس وقت عمر پڑھتے ہیں۔ یہ امر ہے، امر، جسے آپ اردو میں اکثر عمرو پڑھتے رہے، یہ عمرو نہیں ہے، یہ امر ہے، امر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اربعون، 4 چیزیں، من کننا، جو ہوں فی ہے اس شخص میں، کانا، وہ ہوگا، منافقاً خالصاً، وہ خالص منافق ہوگا۔ 4 چیزیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس وجود میں ہو، جس سراپا میں ہوں، جس شخصیت میں ہوں، جس کردار میں ہوں، وہ خالص ترین منافق ہے۔ ومن کانت فیہ خصلۃ منہن، اور جس کے اندر ان میں سے کوئی ایک موجود ہو، 4 اکٹھی نہیں، کوئی ایک موجود ہے، تو فرمایا اس میں نفاق کی ایک خصلت موجود ہے، من نفاق، اس کے پاس موجود ہے، حتی یادا آہا، یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔ دیکھیے اسلام کتنا پاکیزہ شخص ہے، جو ہماری زندگیوں کو ہر لحاظ سے پاکیزہ اور ہمارے کردار کو طاہر بنانا چاہتا ہے۔ اسی پاکیزگی و طہارت کے تحت، اسی تعمیر شخصیت کے تحت، تعمیر کردار کے لیے ارشاد فرمایا جس شخص میں بھی وہ 4 موجود ہوں گی تو پھر وہ منافقت کے اعلیٰ ترین درجے پر ہے، پھر وہ خالص ترین منافق ہے۔ ہاں اگر وہ 4 ایک ساتھ موجود نہیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک موجود ہے، تو پھر وہ خالص منافق نہیں، بلکہ اس کے کردار میں منافقت کی تو ایک خصلت موجود ہے نا۔ یہاں تک کہ اس شخص کو اپنے کردار سے وہ خاصیت منافق یا منافقت کی وہ خاصیت، وہ کردار سے ریموو کرنی ہے، تاکہ کردار خوبصورت ہو جائے، پاکیزہ ہو جائے، طاہر ہو جائے۔ دیکھیے ہم اللہ کی اور رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دلوں میں بسانا چاہتے ہیں، تو ایک بڑی سمپل سی مثال ہے، کبھی ہم پانی کسی آلودہ گلاس میں نہیں پیتے، دھو لیتے ہیں اس کو، اس لیے کہ ہم نے پانی پینا ہے، دودھ پینا ہے، اس میں کوئی مشروب پینا ہے، تو بھائی جب ہم اپنا مشروب پینے کے لیے گلاس کو صاف کر کے پاکیزہ پانی پینا چاہتے ہیں، تو ایک گناہوں سے، منافقت سے، حسد سے اور بغض و کینہ سے جو دل آلودہ ہو چکا ہے، اس دل میں پھر رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و تجلیات کی بارش کیسے ہو سکتی ہے؟ وہاں ان کے نور کا عکس کیسے دکھائی دے سکتا ہے؟ اس دل میں ان کی قیام گاہ کیسے بن سکتی ہے؟ وہ تو پاک منزہ ہے، اور پاک چیز کو آلودہ جگہ پر نہیں بٹھایا جاتا۔ آپ خود کو بڑے ماڈرن شو کرتے ہیں، تو آپ کبھی کسی غلط جگہ پر بیٹھنا پسند کریں گے؟ کسی ناپاک جگہ پر بیٹھنا پسند کریں گے؟ تو جیسے آپ ناپاک جگہ پر بیٹھنا پسند نہیں کرتے، تو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قیام گاہ ایسا دل نہیں بناتے جو دل گناہوں سے آلود ہو، جو دل منافقت والا ہو، جو دل گناہوں کی تاریکیوں سے تاریک ہو چکا ہو، گناہوں سے آلود ہو چکا ہو، جس میں منافقت کی علامتیں پائی جا رہی ہوں، جس میں حسد ہو، بغض ہو، کینہ ہو، اناد ہو، مخلوق کی دشمنی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے وہ دل سرشار ہی نہیں ہو سکتا۔ ان میں سے کوئی ایک کردار میں موجود ہے تو اس کو ریموو کر دیجئے، ڈیلیٹ کر دیجئے اس کو۔ ایزی تؤمنا، جب اس کو امانت دیا جائے، امانت دی جائے تو خانہ، وہ خیانت کرتا ہے، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور اس کا ضمیر ملامت کر رہا ہوتا ہے، اس کے ضمیر میں، اس کے دماغ میں بات چل رہی ہوتی ہے کہ یہ میں جو بول رہا ہوں یہ سچ نہیں ہے، مگر وہ اپنا بھرم رکھنے کے لیے، اپنی بات کو 4 چاند لگانے کے لیے، اپنی بات کو اعتماد کا لبادہ دینے کے لیے وہ ادھر ادھر کا
مواد لگا کے اس کو کسی نہ کسی طرح جھوٹ کی آمیزش اس کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب وہ وعدہ کرے گا تو غدر، پھر اس سے غدر کرے گا، خلاف ورزی کرے گا۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب اس سے جھگڑا ہو، تقاضے بشریت کسی سے گفتگو میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو اس کا مزاج اکھڑ جاتا ہے، پھر بےہودہ گوئی پہ اتر آتا ہے، زبان سے ایسے کلمات فحش نکالتا ہے جو کردار و اخلاق کے منافی ہوں۔ جن میں یہ 4 چیزیں پائی جائیں وہ منافق اعلیٰ درجے کا ہے، اور جس میں ان 4 میں سے کوئی ایک پائی جائے تو آخر اس میں منافقت کی خصلت تو موجود ہے، یہاں تک کہ وہ اس خصلت کو اپنے کردار سے دور کر دے۔ بولے تو جھوٹ، وعدہ کرے تو خلاف ورزی، اور امانت دیا جائے تو خیانت کرے، جھگڑا ہو اس سے جھگڑا تو تب وہ بےہودگی پر اتر آتا ہے۔ اختلافات تو رونما ہوتے ہیں، گھروں میں بھی ہمارے بہن بھائیوں سے بھی اختلاف ہوتے ہیں، مگر وہ جو منافق شخص ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اس اختلاف میں بھی وہ اس قدر اتر آتا ہے کہ بےہودہ کلمات اس کی زبان سے انجام پانے لگتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں، آج ہم نے 4 پارے کا 4 رکوع پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ غین خصہ دغتن قذ حرف مستعلیہ ہے، جہاں قرآن مجید میں آئے گا اس کو ہمیشہ موٹا اور پر کر کے پڑھا جائے گا۔ غدو دو دو نہیں پڑھیں گے، دو واو ساکن ما قبل مفتوح واو لین من اہل نون ساکن کے بعد یہ حمزہ ہے، جب الف کے اوپر زبر زیر یا پیش آ جائے تو الف نہیں رہتا، حمزہ بن جاتا ہے، یہ حمزہ ہے۔ سو جب نون ساکن کے بعد حمزہ ہے تو نون کو ظاہر کر کے پڑھتے، یہاں من نون کی آواز نکالیں گے، من اہلی کا تو بوئ المؤمنین، یہاں حمزہ ہے ساکن ہے، جھٹکے سے ادا کیا جائے گا۔ مؤمنین نی یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ ہے۔ مقاعد قاف کو موٹا اور پر کر کے پڑھا جائے گا، الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ ہے۔ للقتال قاف کے نیچے زیر، یہ قاف بھی صفت مستعلیہ ہونے کی وجہ سے، حرف مستعلیہ ہونے کی وجہ سے اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ تال الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ۔ واللہ اس میں جلالت اللہ یا اللہم سے ما قبل اس سے پہلے والا حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو تو اس کو موٹا اور پر کر کے پڑھتے ہیں۔ واللہ لام کے اوپر الف المدیہ الصغیرہ، سمیعن یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ، عین کے اوپر تنوین ہے اور اس کے بعد پھر عین ہے، نون تنوین کے بعد حرف اظہار میں سے عین ہے، لہٰذا یہاں بھی نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ لیم میں یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ ہے۔ آگے آپ قوانین خود اپلائی کریں گے، میں جسٹ تلاوت کر لیتا ہوں۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ
لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مصبمين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. حصۃ التلاوت الحمدللہ ہم مکمل کر چکے. آئیے چلتے ہیں لفظی اور بامحاورہ ترجمہ کی طرف اور مختصر گرامر کے اصول و قواعد بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے. اور اذ یاد کرو اس وقت کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے. اور اذ یاد کرو اس وقت کو غدوتا جب آپ نے صبح کی، آپ صبح سویرے اٹھے، من اہلی کا اپنے در دولت سے، اپنے اہل و عیال سے، تبوئ المؤمنین تو تبوئ جگہ پکڑوا رہے تھے، ٹھہرا رہے تھے، المؤمنین مومنوں کو، مقاعد جگہوں پر، للقتال جہاں لڑائی ہونی تھی، لڑائی کے لیے اور جنگ کے لیے مورچوں پر ٹھہرا رہے تھے. یہ غزوہ احد کی بات ہے جب تاجدار کائنات صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کبار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو، مجاہدین اسلام کو اپنی عسکری قیادت میں، اپنی عسکری اسٹریٹجی کے تحت، اپنی فوجی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تاجدار کائنات صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک مخصوص درے پر منتقل فرما رہے تھے غزوہ احد کے موقع پر کہ یہاں یہ 50 تیر انداز منتخب رہیں. جب تک میں حکم نہیں دوں گا اس وقت تک آپ نے اپنی جگہ سے 1 انچ نہیں ہلنا، یہیں پر رہنا ہے. اور وہ وقت یاد کیجئے
جب آپ صبح سویرے اپنے در دولت سے روانہ ہو کر مسلمانوں کو غزوہ احد کے موقع پر جنگ کے لیے مورچوں پر ٹھہرا رہے تھے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ رب ذوالجلال سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب ہوا یہ کہ یہ جنگ احد میں وہ جو 50 تیر انداز اللہ رب ذوالجلال کی حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ مختص فرمائے کہ جو مرضی ہو جائے، آپ مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے، آپ لڑائی کرنے کے لیے یہاں سے اپنی جگہ بدلیں گے نہیں۔ اب جیسے ہی آمنا سامنا ہوا، لشکر اسلام اور مجاہدین اسلام نے اس قدر ہمت کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا کہ کفار بھاگنے پر مجبور ہو گئے، احد کے مقام سے بھاگ نکلے۔ وہ جو 50 تیر انداز تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ لشکر الٹے پاؤں بھاگ گیا ہے اور مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مصروف مسلمان ہیں، انہوں نے سوچا فتح ہو گئی، اب ہمیں بھی اسی طرح ان کے ساتھ مال غنیمت اکٹھا کرنا چاہیے۔ وہ جو ایک لمحہ کے لیے آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم کے حکم پاک میں تسہل برتا، اب غور کیجئے، ایک لمحے کے لیے حضور نے فرمایا تھا نا کہ آپ نے اس وقت تک وہاں سے نہیں ہلنا جب تک کہ میں حکم ثانی نہ ارشاد فرما لوں۔ سو یہ ظاہر بھی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ اسلام کو فتح ہو گئی۔ اب حضور کی عسکری سٹریٹجی یہ تھی، آپ کی فوجی حکمت عملی یہ تھی کہ آپ نے باقی سارے میدان کو کور کیا ہوا تھا، ایک مقام ایسا تھا جہاں سے وہ لشکر حملہ آور ہو سکتا تھا، وہاں وہ 50 تیر انداز مختص کر دیے کہ ان کی موجودگی میں کافروں کا لشکر اس سبت میں ہمارے سامنے نہیں آئے گا، اور پھر اس کے علاوہ سوائے سامنے آنے کے اور کوئی راستہ نہیں دشمن کے پاس۔ اب وہ فوج کافروں کی جب الٹے پاؤں بھاگی اور اس درے کی طرف سے آئی، دیکھا وہ 50 تیر انداز بھی منہ موڑے اپنے قائد کی قیادت اور حکم سے اس ایک لمحے کے لیے تسہل برت رہے ہیں۔ انہوں نے ان کی پیچھے سے حملہ، ان کے عقب سے حملہ کر دیا۔ اب چونکہ مسلمان مصروف تھے اس وقت اپنے اپنے معاملات میں، وہ سنبھل نہ سکے اور وہ ایک بھگدڑ سی مچ گئی اور ایک لمحے بھر کے لیے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ صبح سویرے اپنے در دولت سے نکلے اور لوگوں کو اس طرح آپ مینج کر رہے تھے۔ یہی وہ واقعہ تھا، یہی وہ جنگ تھی جس میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مقدس شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک پر کچھ زخم آئے۔ اب اس آیت کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ وہ تاریخی اوراق دہرا کر دیکھیں، شکست ہوئی کیوں تھی؟ ایک لمحے کے لیے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حکم کا خیال دل سے اتارا تھا۔ بھلے تم صحبت مصطفیٰ میں ہی بیٹھنے والے تھے، ایک لمحے کے لیے مصطفیٰ کے خیال سے واقف ہوئے تو زوال کا شکار ہوئے۔ عروج فقط اسی شخص کو ہے جو میرے محبوب کی یاد سے اپنے دل کو تازہ اور بلند رکھتا ہے۔ اب بدر تھا، آگے یہ بات آ رہی، تو یہاں ایک لمحے کے لیے بھی تسہل نہیں تھا، پھر بھلے 313 تھے، آسمان سے اس کو فرشتے اتارنا پڑے، پھر بھی نصرت، امداد اور فتح انہی لوگوں کا حصہ رہی ہے۔
اذ ہمت طائفتان، اور جب تم میں سے ارادہ کیا دو گروہوں کا، منکم تم میں سے، کہ ان تفشلا، کہ بزدلی کر جائیں، واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ ان دونوں کا مددگار تھا، وعلی اللہ، اور اللہ پر چاہیے، فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جب تم میں سے بنو سلمہ خزرج اور بنو حارثہ اوس، یہ دونوں قبائل بزدلی کا ارادہ کر گئے اور لشکروں سے واپس جانے کا کہہ رہے تھے، تو مسلمانوں کو ڈھارس بندھائی جا رہی ہے کہ عین وقت پر، لڑائی کے وقت میں، عین مقابلہ کے وقت اگر کوئی بزدل ہو جائے تب بھی تم اللہ پر توکل رکھو، اس پر بھروسہ رکھو، تو پروردگار عالم نصرت اور امداد سے نواز دیتا ہے۔ وہی ولی ہے، وہ تمہارا دوست ہے، وہ تمہارا مددگار ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اور البتہ تحقیق مدد کی تمہاری اللہ رب ذوالجلال نے، بِبَدْرٍ، بدر کے مقام پر، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حالانکہ اس وقت تم بالکل بے سر و سامان تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، بس اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اِذْ تَقُولُ، جس وقت آپ فرما رہے تھے، للمؤمنین، مومنوں کے لیے، الن یکفیکم، کیا کافی نہیں ہے تمہارے لیے، ان یمدکم، کہ وہ مدد کرے تمہاری، ربکم، تمہارا رب، بثلاثت آلاف، 3000 فرشتوں کے ذریعے، من الملائکہ، فرشتوں سے، منزلین جو اترنے والے ہیں۔ اے مسلمانوں، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ نصرت، امداد، تائید کے لیے آسمان سے اپنی عبادت، ریاضت اور مجاہدہ کرنے والے فرشتوں کو آسمان کی بلندیوں سے زمین پر اتارے، تاکہ تمہارے لیے مددگار ثابت ہو سکے، تمہارے معاون ثابت ہو سکے۔ اب ان آیتوں کو دیکھتے آئیے، یہاں نہ نماز کا حکم ہے، نہ روزے کا حکم ہے، نہ حج کا حکم ہے، نہ زکوٰۃ کا حکم ہے، کسی بھی رکن اسلام کا تذکرہ نہیں ہے۔ فقط آقا کریم علیہ السلام کو اللہ پاک وہ واقعات کی یاد دہانی کروا رہا ہے، ان کی طرف توجہ کروا رہا ہے، اور اس توجہ کے پس منظر میں ہمیں کچھ سمجھا رہا ہے، مگر ہماری سمجھ سے آگے جا کر دیکھیں تو بات ایک ہی سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ عاشق ہر وقت اپنے محبوب سے گزرے لمحات کو یاد کرتا رہتا ہے۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی محبت کی کاملیت ہے کہ وہ تنہا و یکتا ہو کر اپنی شان کے لائق اپنی ذات میں گم ہے، پھر بھی وہ اپنے حبیب کا تذکرہ کر رہا ہے۔ مصطفیٰ فلاں جگہ ایسا ہوا تھا، فلاں ایسا ہوا تھا، وہ وقت یاد کریں، ایسا ہوا تھا۔ عاشق بھی جب محبوب سے ملاقات کرتا ہے تو ہر پل اسے یہی بتاتا ہے، ہاں ہاں فلاں جگہ ملے تھے، ایسا ہوا تھا، یہ وہ وقت یاد کریں جب ایسا ہوا تھا۔ سو قرآن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین محبت بری گفتگو ہے۔ اللہ اکبر۔ سو جب یہ محبت بری گفتگو ہے تو بھائی یہ محبت رسول و محبت خدا کے بغیر سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ بلا، ہاں اگر ان تصبرو، تم صبر کرو، وتتقو، اور تم پرہیزگاری اختیار کرو، تم ڈرتے رہو، وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلاف،
وَيَأْتُوكُمْ اور تم پر آ جائیں، حملہ آور ہو جائیں، مِنْ فَوْرِهِمْ تمہارے اوپر فوراً سے، ہَذَا يُمْدِدْكُمْ تو پھر یہ مدد کریں گے، ربکم تمہارے پروردگار عالم، بِخَمْسَةِ آلاف پھر 5000 ہوں گے، من الملائکہ فرشتوں سے، مصومین جو جوش سے حملہ کرنے والے ہوں گے، پرجوش ہوں گے، ولولے سے بھرپور ہوں گے، شوق جہاد سے وہ فرشتے معمور ہوں گے۔ کب؟ جب تم صابر ہوں گے، جب تم میں تقوی نقطہ کمال کو چھو رہا ہو، جب تم اللہ کے حضور مکمل تیقن سے میدان جہاد میں اترو گے، تو پھر صرف 3000 فرشتوں سے نہیں، 5000 فرشتوں سے اللہ رب ذوالجلال، اور ایسے مصومین جو نشان زدہ ہیں، جن پر نشان لگے ہوئے ہوں گے، واضح ہوگا کہ یہ حزب اللہ سے ہے، یہ اللہ کے لشکر میں سے آیا ہوا۔ وما جعلہ اللہ اور نہیں بنایا اس مقام بدر کو، اس بدر کی فتح کو اللہ رب ذوالجلال نے، الا مگر ہاں، بشرا یہ تمہارے لیے خوشخبری ہے، لکم تمہارے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ اور اطمینان ہے، قلوبکم بہ اور اس واقع نصرت بدر، امداد بدر، نزول ملائک، یہ تمہارے لیے اطمینان قلب کا سبب ہے۔ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ تاکہ تم مطمئن ہو جاؤ، تمہارے دلوں میں ایمان راسخ ہو جائے، تمہارا عقیدہ پختہ ہو جائے کہ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ کہ مدد تو صرف وہی ہے جو اللہ رب ذوالجلال فرما دیتے ہیں۔ ایسا پروردگار عالم جو غالب حکمت والا ہے، لیقطع تاکہ کاٹ کے رکھ دے، ہلاک کر دے، طرفم من الذین کفروا اس گروہ کو جنہوں نے کفر کیا، او یکبتہم فینقلبوا خائبین او یکبتہم یا پھر ذلیل کر دے، فینقلبوا بس وہ پلٹ جائیں، خائبین ناکام ہو کر، ذلیل و رسوا ہو کر، مزید اس لیے کہ اللہ کافروں کے گروہ کو ہلاک کر دے، یکتا کاٹ دے، طرفن ان کی ایک طرف کو، ان کے ایک حصے کو، او یکبتہم یا پھر وہ ناکام ہو جائیں، اور ینقلب پلٹ جائیں، انقلب ینقلب کا مطلب ہوتا ہے پلٹ جانا، خائبین ذلیل و رسوا ہو کر، مزید اس لیے کہ اللہ رب ذوالجلال کافروں کے ایک گروہ کو ہلاک کر دے یا انہیں ذلیل کر دے، سو وہ ناکام ہو کر واپس پلٹ جائیں۔ لیس لک من الامر شیء اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من الامر شیء آپ کا اس معاملہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کن معاملے سے؟ وہ جو بزدل ہو کر میدان سے بھاگ جاتے ہیں، او یتوب علیہم یا انہیں توبہ کی توفیق دے، او یعذبہم یا ان پر عذاب بھیجے، فإنہم ظالمون کیونکہ وہ ظالم لوگ ہیں۔ اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اطہر پر ملال گزرا، وہ لوگ جو سامنے جنت کی تقسیم کو، محلات کو ٹھکرا کر وہ بزدلی کا مظاہرہ کر کے واپس پلٹ رہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے رنجیدہ خاطر ہو رہے۔ اللہ پاک محبوب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دل انور کو تسلی دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بھی محبت ہے نا، کہ جب محبوب پریشان ہوتا ہے تو عاشق اس کو تسلیاں دیتا ہے۔ پریشان نہیں ہونا، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، میری نصرت و امداد آپ کے ساتھ ہے، میرا تعاون آپ کے ساتھ ہے، میں ہوں نا آپ کے لیے۔ اللہ اکبر، تو وہ ایک لمحے کے لیے وہ جو دل میں ملال ہے، تکلیف ہے،
رنز ہے اس سے نجات میسر آتی ہے، وہ دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اس تسلی سے، اس تشفی سے۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کا اس معاملہ سے کوئی تعلق نہیں، چاہے تو اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے دے یا انہیں عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے۔ یغفر لمن یشاء، وہ اللہ کریم جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ پروردگار عالم سے اللہ اپنے حبیب مکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اطہار کے توسل سے ہمارے حال پر کرم فرما دے، ہمیں بخشش فرما دے۔ ہمارے اعمال تیری بارگاہ کے لائق نہ سہی، مولا اپنے حبیب کے توسل سے آقا کی محبت کے صدقے میں ہمیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے، ہمیں بھی اپنی چاہت سے بخش دے۔ ہمارے اعمال بخشش کے لائق نہ سہی، تو مالک ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو غفور ہے، تیری تجھ سے بڑھ کر تو کوئی بخشش کرنے والا نہیں ہے۔ تیرے دے نیاز کو چھوڑ کر ہم کس کے در کے سوالی بنے، ہمارے لیے کوئی دروازہ ایسا نہیں ہے۔ اے اللہ ہماری بخشش فرما دے، ہمارے گناہ صغائر سے ہمارے دلوں کو واپس پلٹا دے، کبائر گناہوں سے توبہ و استغفار کی توفیق میسر فرما دے۔ ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، تیری بارگاہ اور تیری چوکھٹ کے سوا اب ہمارے لیے کوئی واسطہ و وسیلہ نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی اور ذریعہ کار نہیں ہے۔ اے اللہ، محبوب مصطفیٰ کریم کی محبت کا واسطہ تیری بارگاہ میں، اسی کی آل کا توسل لے کر آئے ہیں۔ ہمارے کردار کی طرف نہ دیکھ، اور عظیم ہستی کا توسل دیکھ جس کو لے کر تیری بارگاہ پہ تیری چوکھٹ پر حاضر ہوئے ہیں۔ آج اگر ان گناہگاروں کی دلجوئی مالک تو نہیں کرتا تو یہ بت پرست تانا دیں گے کہ حق پرستوں کا خدا نہیں ہے۔ اے اللہ اپنی بارگاہ سے بخشش کا حصہ عطا فرما، ہم تیری بارگاہ سے رحمت کے بھیک کے طالب ہیں، مولا اپنے دربار سے اپنی رحمت سے حصہ وافر عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہ رب ذوالجلال آپ تمام احباب کی محبتوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ذوق کو، آپ کے شوق کو، آپ کی تمام تر مشکلات کو دور کرتے ہوئے پروردگار عالم ہمیشہ کے لیے سلامت رکھے، اور اپنی درگاہ اپنے محبوب کے در کا محتاج رکھے۔ اللہ اپنی رحمتوں سے حصہ وافر نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔